عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ذاکر حسین۔ تفصیلی خبروں سے قبل آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ غزہ میں داخل صہیونی افواج کو سخت مزاحمت کا سامنا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیل میں کام کرنے والے غزہ کے ہزاروں مزدور لاپتہ۔ اسرائیلی حملے میں 2000 طلبہ اور محکمہ تعلیم کے 70 ملازم شہید، 200 اسکول تباہ۔ فلسطین کے غزہ پٹی پر اسرائیل کے وحشیانہ فضائی، زمینی اور سمندری حملے 24 دنوں سے جاری ہیں۔ صہیونی ریاست نے جارحیت کی انتہا کر دی ہے۔ ہسپتالوں، اسکولوں اور عبادت گاہوں کو بھی بے دریغ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس نے صحافیوں کو انتباہ دیا ہے کہ وہ غزہ سے باہر چلے جائیں۔ اسرائیلی ٹینک غزہ کے مضافات میں جمع ہو کر چاروں جانب سے شہر میں داخل ہو کر کسی بڑے حملے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم انہیں حماس کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں بڑی کارروائیوں کی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ مضافاتی علاقوں میں اسرائیلی فوج کے درجنوں ٹینک پہنچ گئے ہیں اور ایک ساتھ غزہ پر چڑھائی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حماس کی سخت مزاحمت کے باعث اسرائیلی ٹینک غزہ شہر میں داخل نہیں ہو سکے اور ان کی پیش قدمی رک گئی ہے۔ حماس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ صلاح الدین اسٹریٹ سے اسرائیلی ٹینکوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے غزہ کے 2 بڑے ہسپتالوں کے قریب بمباری کی۔ ہسپتالوں میں ہزاروں زخمیوں اور سینکڑوں خاندانوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ تازہ حملوں میں 450 عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر اسرائیل کی فوج کی درجنوں ٹینکوں کے ساتھ غزہ میں داخل ہونے کی کوشش پر متحدہ عرب امارات نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست دے دی ہے۔ CNN نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ متحدہ عرب امارات کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس کسی بھی وقت منعقد ہو سکتا ہے، جس میں امارات فوری جنگ بندی کی قرارداد بھی لا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے اسرائیل کی فوج کی درجنوں ٹینکوں کے ہمراہ غزہ کی جانب پیش قدمی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے غزہ میں انسانی بحران میں اضافہ ہوگا۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری حملوں کے بعد سے اسرائیل میں کام کرنے والے غزہ کے ہزاروں مزدور لاپتہ ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملوں کے بعد اسرائیل میں کام کرنے والے غزہ کے مزدور کے خلاف ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کی گئیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے ہزاروں فلسطینی لاپتہ ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر کو جب حماس نے طوفان الاقصی آپریشن کیا تو اس وقت 18,500 غزہ کے باسیوں کے پاس اسرائیل میں کام کرنے کا اجازت نامہ تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور مزدور انجمنوں کا خیال ہے کہ بعض افراد کو مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی جانب سے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے۔ فلسطینی وزارت تعلیم کے ترجمان صادق حضور نے آج اتوار کے روز بتایا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی جارحیت کے دوران اب تک 2000 طلبہ اور محکمہ تعلیم کے 70 سے زائد ملازم شہید ہو چکے ہیں۔ الحضور نے کہا کہ 200 اسکولوں کو قابض ریاست کی جارحیت کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کی پٹی کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں جاری ہیں، جبکہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی کارروائیوں سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 8,000 سے زائد اور زخمیوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک نئی پیشکش اور نئی خبر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔